تو سلف کہا کرتے تھے کہ سائلنس از عبادہ، سائلنس از العبادہ، الصمت عبادہ من غیر عناء، کہ سائلنس از عبادہ من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ. سبحان اللہ، یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت ہے اس کی. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اذن عبادہ من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ. کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. وزینۃ من غیر حلی، اور ایڈورنمنٹ ہے، یعنی اچھا لگنا ہے وداؤٹ جیولری. وزینۃ من غیر حلی یعنی it makes you beautiful without jewelry, without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything. No, یہ انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے خاموشی. وَحَيْبَةُ مِنْ غَيْرِ سُلطان، اور یہ ایک طرح سے ہیبت، پرسٹیج بڑھاتی ہے without authority. پرسٹیج، ہیبت، وقار، روب، دبدبہ بڑھاتی ہے انسان کا without having guards and security and protocol and entourage. نہیں، انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وہ ہیبت میں غیر سلطان، یعنی without authority, without ownership، اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. وَحِسْنُ مِنْ غَيْرِ سُورٍ، اور یہ ایک فورٹرس ہے انسان کا without walls. یعنی میں کسی فزیکلی ہم کسی والز یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی، لیکن جو سائلنس ہے نا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے بیکاز وی آر سائلنٹ. A person who is silent is like he is sitting in a fortress، جہاں پہ اسے خوف اور خطرہ نہیں ہے بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ، اور جو ہمارے دو اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ وی آر میکنگ دیم رائٹ ایچ اینڈ ایوری ورڈ، اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از اے ریلیکسیشن فار دیم ایز ویل کہ دے کین ریلیکس اے بٹ. وغنیۃ عن الاعتذار، اللہ اکبر. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اٹ از یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسکیوز یور you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology. یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی، میں نے وہ بات کر دی تھی، وہ میں غصے میں آ گیا. نہیں، آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے، اپولوجی سے، معافی مانگنے سے، بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ and it controls you when you speak. جب تک ہم خاموش ہیں، یہ دانتوں کے پیچھے ہے، ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جدل یعنی آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح اللہ له باب العمل، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، اور جو جدل ہے یعنی آرگومنٹیشن اس کے باب کو بند کر دیتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آرگومنٹیشن کا، بحث مباحثوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور عمل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا فَتَحَ اللَّهُ بَابَ الْجَدَلِ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بحث مباحثہ، اس کا رپلائی، فلاں کا رپلائی، اور وہ سب چلنے شروع ہو جاتا ہے. لیسن کیا ہے؟ میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں. ہم اپنے جب ٹیچرز کو دیکھتے ہیں they were very knowledgeable, they used to avoid arguments, they used to avoid debates and be from the people جو علم سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. ہر کسی کو جب نیا نیا علم آتا ہے نا، اور جو نیا نیا انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے بہت زیادہ کچھ آ گیا، میں بہت بڑا کچھ پتہ نہیں کچھ بن گیا ہوں. The first step of knowledge is ignorance, right? کہ ignorance in regards to
کہ مجھے ڈیبیٹس کرنی ہے نہیں کرنی, حکمت کی کمی ہوتی ہے. تو انسان ہر کسی سے بحث مباحث سے فلاں کوئی حدیث آئی جسٹ ٹو پروو ادر پرسن رانگ, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اوکے پلیز ڈیبیٹ ود می, اف یو ون آئی ول ایکسیپٹ یور ریلیجن یعنی یور فقہ, اینڈ اف آئی ون یو ول ایکسیپٹ مائی پرسیپشن آف نالج. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اوکے واٹ اباؤٹ اگر کوئی تیسرا شخص آئے اور اگر وہ ہم دونوں سے جیت جائے, تو اس نے کہا پھر ہم دونوں اس کے دین کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یعنی اگر آپ جیتے تو آپ کے دین کو, میں جیتے تو میرے دین کو, اگر کوئی تیسرا شخص آ گیا تو اس کے دین کو. تو امام مالک نے کہا کہ یو آر اے پرسن ہوز نالج از شیکی, ہوز دین از شیکی, اینڈ آئی ایم اے پرسن ہوز نالج از سرٹن, ہوز دین از سرٹن. مجھے یقین ہے, مجھے اطمینان ہے اپنے دین پہ کہ میں الحمدللہ قرآن و سنت پر حق پہ ہوں. سو گو اینڈ فائنڈ اے پرسن ہو از کنفیوزڈ لائک یو. کیا کمال کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اور ہم لوگ اپنے دین کو, اپنے علم کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی ڈیبیٹس کو فوراً سے پک اپ کرتے ہیں. ایون مارک ٹوین جو کہ ایک گورا ہے اور فرنگی, اس نے کہا کہ نیور آرگیو ود این ایڈیٹ, دے ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. کسی جاہل سے, کسی ایڈیٹ سے بحث کبھی نہ کرنا, بیکاز تمہیں وہ نیچے کھینچ کے لے کے آ جائیں گے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ تمہیں ہرا دیں گے. اینڈ سبحان اللہ, ناؤ اٹ از وی سی آن لائن ڈیبیٹس اینڈ کی بورڈ فائٹس. کامنٹ باکس میں یس ایک اچھا پرسپیکٹو دینا اور ایک حق کی بات کرنا ٹھیک ہے, بٹ تھاؤزنڈز آف کامنٹس, تھاؤزنڈز آف تھریڈز, اٹس مور آف این ایگو گیم کہ مائی ایگو ورسز یور ایگو. میں لوگوں کے سامنے پروف کروں کہ میں زیادہ نالجبل ہوں یا تم پروف کرو. اور دیر آر سم چینل سبحان اللہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہوتے ہیں, بٹ دے پک اپ ویڈیوز آف پیپل, اسپائسی تھمبنیلز اور اسپائسی ٹاپکس, اور ان کے وہ ڈال کے لائکس کے لیے اور ویوز کے لیے فلاں نے فلاں کو جواب دے دیا اور فلاں نے فلاں کو جواب دے دیا اور فلاں کا موقف. سبحان اللہ, واز دس دا پرپز آف نالج, واز دس دا پرپز آف آل واٹ وی آر ڈوئنگ؟ ناٹ ایٹ آل. سو ایک نصیحت ہے, جو شخص یوٹیوب پہ جب بھی جاتا ہے اور ڈیبیٹس دیکھتا ہے یا پرانے مسائل اٹھا کے لا رہا ہے, صحابہ کے ٹائم کے اختلافات, یا اور ایکشنز پہ اتنا فوکس نہیں ہو اس کا, اس کے مسائل پہ جو الجھے ہوئے ہیں صدیوں سے امت میں آج تک حل نہیں ہو سکے, ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹس اور ان چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے, دس پرسن از ناٹ گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک انفارچونیٹلی. اف یو آر اے مسلم اینڈ یو بلیو ان اللہ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ, you should avoid these kind of debates اور پرانے مسائل. rather you should focus on عمل and true علماء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وہ امتیں تھیں جو گزر چکی ہیں, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ہمارے لیے وہ جو ہم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ہاں جی بتاؤ کہ کون حق پہ تھے صحابہ کی 2 جماعتوں میں سے, یا فلاں اسکالر حق پہ تھے, یا فلاں جو گزر چکے وہ حق پہ تھے. نہیں, ہم سے سوال ہوگا تمہاری نمازیں کیسی ہیں, تم نے غیبت کی, حسد کیسا ہے تمہارے دل میں, اپنے دل کے حالات دکھاؤ, تم نے حرام تو نہیں کھمایا, تم اپنی جاب میں ڈنڈی تو نہیں مارتے تھے, تم ٹائم کم تو نہیں دیتے تم جو اپنی جاب میں, تم نے بیوی اور ماں باپ کا حق تو نہیں مارا. یہ سوال ہوں گے ہم سے.